نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، گود میں دنیا بھر کا سکون ملتا ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے اور رات کی تاریکی میں اپنے رب سے گفتگو کرنے میں جو سکون ملتا ہے، وہ سکون دنیا کی کسی شے میں نہیں ملتا۔ نمبر 1، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی آدمی جنت تلاش کرتا ہے تو وہ اپنے ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرے، یعنی اس دنیا میں آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نمبر 2، ماں کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو شخص اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، وہ شخص بہت خسارے میں ہوگا۔ نمبر 3، ماں کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ ماں بد دین کیوں نہ ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کی ماں اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پہ ہو، پھر بھی ماں کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ماں کو مسکرا کر دیکھنے سے مقبول حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 5، ماں کی اصلی خوبصورتی اس کی محبت ہے کہ میری ماں دنیا کی خوبصورت ترین ماں ہے۔ نمبر 6، ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے، یعنی ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے، لیکن اس قبرستان کا معلومات یا اندازہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس عظیم الشان نعمت سے محروم ہو۔ جو اس عظیم الشان نعمت سے محروم ہو، اس کو اس ہستی کا معلومات ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، ماں کی آغوش بچے کی پہلی درسگاہ ہے، یعنی ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، یعنی بچے کی ماں کی گود میں جس قدر اچھی تربیت ہوتی ہے، ایسی تربیت کہیں پہ نہیں ہوتی۔ نمبر 8، ماں کی زندگی تاریک راہوں میں
ایک روشنی کا مینار ہے۔ نمبر 9، ماں کی دعا میری کامیابی کا راز ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ نمبر 10، زندگی جوڑنے کے لیے اصل ماں کی دعا ہے۔ کامیاب مرد کے پیچھے ضرور ماں کی دعا ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔